کہتے ہیں جی کہ دودھ ہے، چائے ہے یا کافی ہے، ان تینوں چیزوں میں سے صحت کے لیے کون سی چیز مفید ہے؟ کسی ڈاکٹر سے جا کے پوچھو، میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں۔ یعنی آپ نے مجھے ہر قسم کے لیے استعمال کرنا شروع کیا کہ میں یونیورسل انسان ہوں۔ ایک اصولی بات ہے، نہ کافی نہ چائے حضور کے زمانے میں نہیں تھی، دودھ تھا، صاف ظاہر ہے کہ دودھ کا زیادہ فائدہ ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے ماں کے سینے میں دودھ رکھتا ہے، اللہ میاں کے کافی رکھتے ہیں، تو یہ تو عقل کی بات ہے، آپ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ ایک شخص نے پاکستان سے احرام باندھا، مسجد پہنچ کر حرم بیمار ہوا، پیشاب سے احرام خراب ہوا، اس کو نکال کر دوسرے دن جرانہ سے دوسرا احرام باندھ کے پھر کعبے میں داخل ہو کے طواف کیا۔ بھئی پہلا جو احرام اس نے کھول دیا، اسی کو دھو لیتا، کھولنے کی کیا ضرورت تھی؟ کھول کے میں احرام بدل لیتا، اس کو دھو ڈالتا۔ اب اس نے کپڑے پہن لیے، سب کچھ کر لیا، دوسرے دن جرانہ کیا، لیکن وہ پہلا دم تو اس پر واجب ہے نا، کیا فائدہ ہوا جرانہ جانے کا؟ اصل مصیبت یہ ہے کہ غلطی کرنے کے بعد مسئلہ پوچھتے ہیں، پہلے نہیں پوچھتے، پہلے پوچھ لیں غلطی ہی نہ ہو۔ اگر آدمی جرانہ جائے، واپسی پہ احرام ضروری نہیں ہے، وہ کوئی میقات نہیں ہے، وہ ہل ہے۔ میں دورہ حدیث کا طالب ہوں، میں احادیث یاد کرنا چاہتا ہوں، یاد نہیں ہوتی۔ آپ جیسے طالب علموں کے لیے دلائل النبوہ البیہقی میں بھی ہے اور مشکوٰۃ شریف میں بھی ہے دعائے حفظ القرآن۔ حضور پاک نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ دعا سکھلائی تھی کہ ہر جمعرات پڑھنی ہے، 4 رکعت نماز پڑھنی ہے، پھر وہ دعا ہے اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی۔ آپ نے فرمایا یہ 7 جمعراتوں تک کرو۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں تو صرف 3 جمعراتیں کی ہیں، اس کے بعد مجھے آج تک کوئی چیز بھولی ہی نہیں۔ تم بھی ہو، عالم آدمی ہو، دور حدیث کے طالب ہو، وہ حدیث نکال کے وہ دعا، اچھا ویسے لوگوں نے دعا ہے وہ چھاپی الگ بھی چھاپی ہوئی ہیں۔ رکن یمانی جو ہے یمن کی طرف ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ جب آدمی یہاں ہاتھ لگاتا ہے، استلام کرتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، تو اللہ کے ہزاروں فرشتے وہاں ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اللہ اس کی دعا منظور فرما۔ موجودہ کعبہ جو ہے جی، اس کا اکثر حصہ جو ہے یہ تو وہی ہے جو حجاج نے بنایا تھا۔ اس کے بعد تعمیرات میں پھر ترکیوں نے بھی تعمیرات کی، اور سب سے زیادہ محنت سعودی گورنمنٹ نے کی ہے، اندر باہر سے اس کو بالکل جدید بنا دیا۔ جو پتھر بوسیدہ ہو گئے تھے مدت گزرنے سے اور غلاف ان کو لگتا تھا، تو بعض پتھروں میں بھربھرا پھر پیدا ہو گیا، اسی پتھر کو انہوں نے میٹیریل سے بھر دیا۔ حرم شریف میں امام کی آواز پہنچتی ہے مقتدی تک، پھر مکبر کی کیا ضرورت ہے، پکڑ کے جا کے اس کو اتار دو، انشاءاللہ تمہیں رات ہی رات ملک پہنچا دیں گے۔ اللہ کے بدلے 1000 دفعہ بتایا ہے کہ یہاں لاکھوں کا وجبہ ہے، اگر ایک سپیکر فیل ہو جائے پھر کیا کرو گے؟ احتیاط ہے وہ۔ بہرحال آپ سٹکر بناتے ہیں، مورتیاں شورتیاں نہ بنایا کریں، کوئی یعنی وہ چیزیں بنائیں جو زیرو نہ ہوں، درخت کی شکل، بلڈنگ کی شکل، مکان کی شکل، کسی ٹاور کی شکل، لیکن جانور کی، انسان کی ذی روح کی شکلیں نہ بنائیں۔ کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے طواف زیارت سے قبل بیوی سے جماع کر لیا، حالانکہ وہ مینا میں حلال ہو گیا، حلق ہو گیا، قربانی ہو گئی، احرام سے نکل گیا، لیکن تحلل کامل نہیں ہوا،
بیوی اس تک حلال نہیں ہوتی جب تک طواف زیارت نہ کرے۔ اگر اس نے پہلے ایسا کیا ہے تو ایک بدنہ ذبح کرے، یعنی ایک بڑا جانور، اونٹ ہے، بھینس ہے، گائے ہے، اور استغفار بھی کرے۔ کہتے جی کہ حرم مکی میں عورتوں سے بچنا جو ہے وہ مشکل ہے۔ ہر ملک میں عورت سے بچنا مشکل ہے، اور کون سا ملک ہے جہاں عورت سے آدمی بچ سکتا ہے؟ بہرحال محاذ جو ہے فقہ حنفی میں، اگر عورت محاذ یعنی برابر کھڑی ہے تب بھی نماز نہیں ہوگی، اگر نماز میں آگے کھڑی ہے تب بھی نماز نہیں ہوگی، باقی ائمہ کے نزدیک گنجائش ہے، تو بس گزارا کرو۔ یا پھر اگر آپ اپنی فقہ پہ سختی سے عمل کرتے ہیں تو اب مجھے یاد ہے حضرت مولانا صفدر خان صاحب جو تھے نا جی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، بہت بڑے عالم تھے، بڑے محقق تھے۔ وہ تشریف لائے نا، مجھے یاد ہے آج بھی، تو وہ ہمیشہ نماز کے لیے انڈر گراؤنڈ چلے جاتے تھے اور دیوار آگے ہوتی تھی، کہتے بقی سے اور کوئی حل نہیں نماز پڑھنے کا، نماز تو صحیح ہو جائے نا، آگے دیواریں، آگے بھی عورتیں نہیں آ سکتی، ادھر ادھر بھی میں دیکھ لیتا ہوں عورتیں نہیں ہیں، تو وہ اگر آپ نے احتیاط کرنی ہے پھر ایسی جگہ کھڑے ہوں کہ آپ کے آگے ستون ہے، آپ کے آگے دیوار ہے، اپنی طرف سے کوشش کریں، ورنہ حنفی مسلک میں تو نماز ہوتی ہی نہیں۔ لیکن باقی ائمہ کہتے ہیں کہ محاذ کا کوئی فرق نہیں، محاذات کا کوئی مسئلہ نہیں، بارہ اتنا فاصلہ ہو جتنا ایک صف کا فاصلہ ہے، اور عورتوں کی صفیں پیچھے ہوں، مردوں کی صفیں آگے ہوں۔ وہ ایک حدیث مبارک ہے، اس سے ائمہ حجت پکڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں، بی بی عائشہ کا حجرہ مبارک تھا جس میں حضور پاک کا روضہ مبارک ہے، تو چھوٹا حجرہ، تو اس حجرے میں لیٹی ہوتی تھی اور حضور تہجد پڑھتے تھے، اور حضور کی تہجد سبحان اللہ کیا کہنا ہے، خود بھی فرماتی ہیں کان یصلی اربعن، چار رکعات کر کے پڑھتے تھے تہجد، فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، اس کا حسن اور اس کی لمبائی کا کیا اندازہ کر سکتے ہو کہ کبھی کبھی حضور 8 پارے ایک رکعت میں بھی پڑھتے تھے۔ تم تو ٹکریں مارتے ہو، تہجد تھوڑی پڑھتے ہو، تم 8 رکعت کی بجائے 2 رکعت اچھی طرح پڑھا کرو۔ تو بی بی عائشہ فرماتی میں آگے سوئی ہوتی تھی، اب حضور تہجد پڑھ رہے، میں بھی آگے لیٹی ہوئی ہوں، تو جب حضور سجدے میں آتے تھے میرے پاؤں کو ہاتھ لگاتے، میں پاؤں سکیڑ لیتی، حضور سجدہ کر دیتے، جب حضور پھر کھڑے ہوتے پھر میں اپنے پاؤں سیدھے کر لیتی۔ اس سے وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ اگر بی بی آگے سو رہی ہے، حضور کی نماز ہو گئی ہے، تو اگر عورت آگے آ گئی تو کیا ہو گیا، اس سے وہ دلیل پکڑتے ہیں۔ لیکن امام حنیفہ فرماتے ہیں حضرات مہربانی کرو، غور کرو، محاذات کا مسئلہ یہ ہے کہ میں بھی عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں اور عورت بھی عشاء کی نماز پڑھ رہی ہے، ایک ہی نماز ہے، اس میں وہ اگر آگے ہے اور میں بیچ میں نماز نہیں ہوگی، اگر وہ ایک نماز نہیں ہے، مثلا وہ اپنے نفل پڑھ رہی ہے، میں اپنے پڑھ رہا ہوں، پھر آگے ہے تو کوئی بات نہیں۔ اور پھر بی بی عائشہ تو لیٹی ہوئی، وہ تو نماز پڑھ ہی نہیں رہی تھی، محاذات کا کیا مسئلہ ہوا؟ محاذات تو نماز میں ہوتی ہے، اگر کسی کی بیوی ویسے آگے لیٹی ہوئی اور نماز پڑھ رہا ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اچھا، اسی طرح پھر یہ ہے کہ حضور تہجد پڑھ رہے تھے، فرض نماز تو نہیں تھی، نفل میں تو ویسے توسع ہوتا ہے۔ امام صاحب کی فقہ میں جو گہرائی اور گہرائی ہے نا، سچی بات ہے، بغیر تعصب کے اللہ تمام ائمہ پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، تمام ائمہ مجتہدین پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، لیکن اتنی گہرائی اور گہرائی اور کسی کی فقہ میں نہیں ہے۔ بارہ ربیع الاول کو جلوس نکالنا بالکل ناجائز ہے، اور میں شامل ہونا بھی ناجائز ہے۔ جمعہ کے لوگ ایک دن تک، اب ٹھیک ہے برکت کا دن ہے، ورنہ اصل مسئلہ اعمال کا ہے۔ اعمال اچھے ہوں گے تو قبر جنت ہوگی، اعمال بھیڑے ہوں گے تو قبر جہنم بن جائے گی۔ دیکھو نا، ابو جہل بھی جمعہ کے دن مر گیا تھا، 27 رمضان تھی، تو کیا وہ جنت میں جائے گا؟ جنگ بدر میں مارا گیا نا۔
بہرحال ایک ادارے سے میں نے 1 لاکھ قرض لیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہر مہینے میں 1500 جمع کرواؤ گے، یعنی 1,25,000 جمع کروانے پڑیں گے. صاف ظاہر ہے سود ہے، اور کیا ہے؟ یہ کوئی مسئلہ ہے جو تمہیں سمجھ نہیں آتا؟ جو قرض نفع کو کھینچے وہ سود ہے. میں امریکہ سے آیا ہوں، میرا بیٹا ہوا ہے، اللہ اس کو صالح بنائے، اچھا بنائے. اللہ ہر مسلمان کے اولادوں کو صالح بنائے. اگر آدمی نے احرام کی حالت میں بدن کو کھجلایا، تھوڑی دیر بعد بدن پر بال بھی گر گیا، نکل گیا، کچھ نہیں ہوتا. کوئی نہ صدقہ ہے نہ دم ہے، ایسے بال نکل جاتے ہیں. بہرحال عورتیں پیچھے نماز، دیکھیں نا اپنی طرف سے حکومت سعودیہ کا کتنا یہ پردہ کیوں کھڑا کیا گیا ہے کہ عورتیں اس طرف ہوں اور ہم اس طرف. کسی کی نماز خراب نہیں ہوگی، نہ عورتوں کی خراب ہوگی نہ مردوں کی. یہ انہوں نے تو ہر جگہ دیواریں بنائی ہیں. اب تم اگر دیواریں توڑ کے آگے آ جاؤ تو کیا کیا جائے؟ مسجد عائشہ جائے، واپسی پہ احرام ضروری نہیں ہے. کہتے جی کہ حرم کے دروازوں پر کھڑے ہوتے ہیں، اندر نہیں آنے دیتے. یہاں کی انتظامیہ کو درخواست لکھ کے بھیجیں. میری والدہ چلنے کے قابل نہیں ہے، اس کے لیے بالکل عمرہ کر سکتے ہیں آپ. اصل یہ ہے، بات یاد رکھو کہ اگر وہ ہر وقت کھلا رکھے نا جی، تو مطاف اور کعبۃ اللہ کا صحن جو ہے وہ اتنا بھر جاتا ہے کہ پھر کوئی نماز بھی نہیں پڑھ سکتا. اس لیے وہ دیکھتے رہتے ہیں اور وائرلیس میں پوچھتے رہتے ہیں گنجائش ہے تو کھول دو، نہیں ہے تو بند کر دو. ان کو کوئی ضد ہے؟ سارا دن کھلے رکھتے ہیں. تمہیں ہر نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے تک کھلے ہوتے ہیں. تم آدھا گھنٹہ پہلے آ جاؤ، صرف اعتراض کرنے کے لیے آئے ہو. یہاں نہیں آتے ہو تو صحن میں بیٹھ کے پڑھ لو نماز. 2 سال قبل مکے سے طائف گئے تھے، احرام باندھ کر مکے آئے، حیض آ گیا. حیض ختم ہونے سے پہلے مکے میں ٹھہرنے کا وقت نہ ہونے کی وجہ سے دم دے کے واپس ہو گئے. دم تو دے دیا آپ نے، اچھا کیا، لیکن عمرہ بھی قضا کرنا پڑے گا. اب اگر آپ آئی ہیں تو اس عمرے کی نیت سے قضا کریں. مسجد کے اندر جو نماز ہے اس کی فضیلت کا کیا کہنا؟ صحن میں بھی 1 لاکھ تو ملے گا، لیکن اندر والی فضیلت تو نہیں ملے گی. پورے حرم میں 1 لاکھ ہے، لیکن جو حرم کعبہ میں امام کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھتے ہیں وہ 27 لاکھ ہے. کہتے جی کہ شیعہ کے عقیدے میں کون سا ایسا عقیدہ ہے جس سے وہ کافر ہو جاتے ہیں؟ کوئی ایک بات ہے، وہ منکر قرآن ہے. انہوں نے قرآن میں تحریف کی ہے، تغییر کی ہے، تبدیل کی ہے. وہ سیدہ عائشہ کے عصمت کے منکر ہیں، سیدنا صدیق کی صداقت کے منکر ہیں. کوئی کفر میں ایک وجہ ہے. بہرحال میری بیٹی ہے، اس کا خون کم ہو جاتا ہے، تھیلیسیمیا کی بیمار ہے ہمیں. بہرحال زمزم پلائیں اور سورۃ فاتحہ 7 دفعہ خود دم کر کے، بچی پہ دم بھی کریں، بچی پہ پانی پہ دم کر کے وہ بھی پلاتے رہیں. اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائیں گے. ویسے ہمارے جو طب کی اہم کتابیں ہیں ان میں انہوں نے لکھا ہے کہ انار کا جوس پلایا جائے تو خون پھر جلدی پیدا ہوتا ہے. اللہ اعلم. کہتے ہیں جی کہ مرد کو تو جنت میں عورتیں اور حوریں ملیں گی. جس عورت کی شادی نہیں ہوئی اس کو کیا ملے گا؟ جو چاہے گی، وہ چاہے گی تو وہاں شادی ہو جائے گی. حضور کی شادی نہیں ہوگی بی بی آسیہ سے جنت میں. خلافت کا قیام تو ضروری ہے، لیکن اس کے لیے پہلے آدمی بھی تو ہوں، تیاری بھی تو ہو. یہ تو نہیں کہ اپنے آپ کو بلواتے رہو. میرا بیٹا ہے بولتا نہیں، اللہ شفا عطا فرمائے.
کئی بیماریاں ہیں دنیا میں، اللہ امتحان سے محفوظ رکھے۔ اگر عمرہ کیا، صفا کے بعد بال نہیں کٹوائے، احرام کھول دیا، بعد میں بال کٹائے، اگر جلدی بال کٹائے تو کوئی دم نہیں ہے، اگر 5-6 گھنٹے گزر گئے تو پھر دم ہے۔ گاؤں میں کتنے گھر ہوں، گھر کی بات نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جہاں بازار ہو، ضرورت کی ہر چیز ملتی ہو، آبادی ہو، چونکہ یہ قرآن کا مسئلہ ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، خریداری چھوڑ دیں، تو دکانیں ہوں گی تو خریداری بھی ہوگی، اگر دکانیں نہیں تو خریداری کہاں سے ہوگی؟ اور پھر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ خریدنا چھوڑ دو، میں بیچنا چھوڑ دو، کیونکہ خریدنے والے تو 100 ہوتے ہیں، بیچنے والا تو ایک ہوتا ہے، جب وہ بند کر دے گا تو 100 خود بخود رک جائے گا۔ باقی آج کل تو جی ماشاءاللہ نئے نئے مولوی صاحبان ہیں، وہ تو 10-20 آدمی بھی اکٹھے ہوتے جمعہ ہو جاتا ہے۔ اب کوئی بحث کیوں کرے، اللہ قبول کرے بس۔ جو فرض قضا ہو گئے، فرض کی قضا ہوگی، سنت کی نہیں ہوتی، البتہ وتر کی بھی ہوگی۔ ایک آدمی نے شادی کے 1 مہینے کے بعد بیوی کو طلاق دے دی، 1 مہینے کے بعد رجوع کر لیا، اگر اس نے واقعی 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں تو رجوع کر سکتا ہے، باقی یہ معاملہ اس کے اور اللہ کے درمیان ہے۔ جادو اور جنات سے بچنے کے لیے سورۃ البقرہ کو گھر میں جاری رکھو، حتیٰ کہ علماء نے کہا نہیں پڑھ سکتے ہو تو کیسٹ چلا دو، آواز آتی رہے سورۃ قرآن کی، تو اس سے بھی جنات بھاگ جاتے ہیں۔ بالکل عورتیں جنازہ بھی پڑھ سکتی ہیں، احرام کی حالت میں احتلام ہو جائے کوئی بات نہیں، غسل کر لے، کپڑا دھو لے۔ طواف کا زیادہ اجر ہے یا دین سیکھنے کا؟ دین سیکھنے کا زیادہ اجر ہے۔ میں نے 7ویں دن مجھے یعنی سفید پانی آیا جیسے لیکوریا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کچھ ہلکا سا میلا پانی بھی تھا لیکن سرخی نہیں، ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ، وہ حیض نہیں ہوگا۔ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ پڑھنے میں کوئی فرق نہیں، مؤکدہ کا معنی ہوتا ہے کہ جس کی تاکید زیادہ ہے۔ ایک آدمی ہے ٹریکٹر یا جانور ادھار پہ بیچتا ہے، پیسے زیادہ لیتے کوئی بات نہیں، سنت نفل پڑھنا مسافر کے لیے معاف ہے، پڑھنا چاہیں تو پڑھیں۔ میں نے جدے کے بجائے مسجد عائشہ سے احرام کا، حج کا احرام باندھا، ٹھیک ہو گیا۔ رکن یمانی پہ استلام، دائیں ہاتھ سے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا فی الدنیا، یہ دعا پڑھیں۔ حضور پاک نے حجر اسود کو بوسہ دیا تھا اور لکڑی لگا کے بھی بوسہ دیا تھا۔ کافی عرصے سے بد نظری کی شکایت ہے، ہر نماز کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم پڑھ کے دعا کیا کریں۔ اگر ایک آدمی کو پیشاب کے قطروں کی تکلیف ہے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے اور انڈرویئر رکھے، مثلا عصر کے لیے جو وضو کیا مغرب تک کافی ہے، نماز پڑھے، طواف کرے، کچھ کرے، پھر مغرب کے لیے نیا وضو کرے۔ ربیع الاول میں جھنڈیاں لگانا جائز ہے؟ بالکل ناجائز، یہ تو جیسے کرسمس مناتے ہیں جی، نصرانی جھنڈیاں لگاتے ہیں اور درختوں پہ لیٹنگ کرتے ہیں، ہم نے بھی وہی رواج بنا لیے ہیں، اس کا اسلام سے کیا تعلق؟ حالت احرام میں غسل کر سکتے ہیں لیکن خوشبو والا صابن ہو تو دم پڑ جائے گا۔ ہمارے گروپ کے ساتھی کا کہنا ہے کہ حضور ہر جگہ موجود ہیں، وہ کون سی حدیث ہے جس میں لکھا ہے کہ ہر جگہ موجود ہے؟
یا کون سی قرآن کی آیت ہے کہ جس میں لکھا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ وما کنت بجانب الطور، آپ وہاں نہیں تھے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ جب بی مریم کی قرآن داری ہو رہی تھی وما کنت لدیہم اذ یلقون، آپ وہاں نہیں تھے۔ اگر ہر جگہ موجود ہیں پھر حج پہ مدینے سے آنے کی تکلیف کیوں فرمائی؟ عرفات میں بھی موجود، مینا میں بھی موجود، مکے میں بھی موجود۔ بہت مسئلے گھڑتے رہتے ہیں۔ ہوٹل قریب مسجد میں ہے، نماز جماعت ہی نہیں ہوگی، مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ کہتے ہیں کہ لوگ جو ائمہ کی تقلید نہیں کرتے اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ حدیث پر بظاہر صحیح عمل کرتے ہیں تو الحمدللہ۔ عمرے کے بال نہیں کاٹے، عمرہ تو ہو جائے گا، دم پڑ گئی، بال بھی کاٹے، باغ فدق کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ تو حضور نے صدقہ کر دیا۔ باقی اتحاد جو ہے نا وہ تو حضور پاک نے یہودیوں سے بھی کیا تھا، وہ تو سب سے ہو سکتا ہے۔ اگر 3-4 طواف اکٹھے کر کے بعد میں 2 رکعت پڑھیں وہ بھی جائز ہے۔ بی بی فاطمہ کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ حضرت ابو بکر نے۔ جب سیدہ فاطمہ کا جنازہ تیار ہو گیا تو خود سیدنا ابو بکر نے حضرت علی سے فرمایا کہ چونکہ آپ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ شوہر ہیں اور پھر آپ عالم ہیں، صحابی، انہوں نے فرمایا کہ واللہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، جس کو اللہ کے نبی نے ہمارا امام بنایا ہو علی بھی اسی کو امام بنائے گا۔ شیعہ سنی کا نکاح نہیں ہوتا۔ اگر صفا مروہ پورا کر لیا، حلق نہیں کرایا، احرام کھول دیا، دم پڑ گئی، پہلے حلق تو کراؤ، ورنہ یہ تو دم پڑتے رہیں گے ہمیشہ۔ چونکہ جب تک حلق نہیں کراؤ گے گویا کہ آپ احرام میں ہیں۔ چادریں کھولنے کا نام نہیں ہے کہ احرام کھل گیا، احرام تب کھلے گا جب حلق کرائیں گے۔ احرام کی حالت میں آدمی اگر طواف کے بعد، صفا مروہ کے بعد اپنے سر پہ اپنے ہاتھ سے اس طرح پھیر لے، جائز ہے۔ نفلی طواف کرنا افضل ہے مسجد عائشہ کے عمرے سے۔ یاداشت کمزور ہے، اللہ کا نام ہے یا قوی، یا قوی پڑھ کے دعا کیا کریں۔ زندوں کے لیے عمرہ نہیں ہوتا، ان کے لیے دعا کرو۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کیا، بالوں کو ٹک لگائے، دم پڑ گئی، بال پورے کٹوانے ہوں گے۔ مجھے خواب میں کوئی پتہ نہیں ہے، اللہ عالم، خواب کسی اور بزرگ سے پوچھیں۔ میرے لڑکی کا عمر 15 سال ہے، اس کو شوگر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ یہ بوزھی مرض ہے، چھوٹے بچوں کو بھی لگ جاتی ہے۔ بہرحال ڈاکٹری میں علاج اتنا ہے کہ کنٹرول رہتی ہے، ختم نہیں ہوتی۔ اس کے لیے اگر آپ زیتون کو استعمال کریں، خالص زیتون کا تیل جو ہے وہ ایکسٹرا ورجن جو پینے کا ہوتا ہے، صبح کو بھی 2 چمچے اور رات کو بھی، انشاءاللہ کنٹرول رہے گی، ختم نہیں ہوتی۔ فقہ کا معنی سمجھنا، دین کی سمجھ ہے۔ شریعت کے مطابق کاروبار میں منافع اتنا ہو کہ نہ تمہیں نقصان ہو نہ دوسرے کو نقصان ہو۔ میرا بیٹا چل نہیں رہا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ آپ نے کہا تھا کہ استغفار پڑھا کریں ساری کے وقت میں، تو ابھی تک کام نہیں بن رہا، یہ شک کی وجہ سے نہیں بن رہا۔ یہ تو قرآن کہتا ہے کہ جب کوئی استغفار پڑھو گے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، میں نے تو نہیں کہا تھا۔ مومن کی صفت اللہ نے فرمایا المستغفرین بالاسحار۔ دادا مرحوم کا عمرہ کرنا چاہتا ہوں، بالکل کر سکتے ہیں۔ مکے سے، مدینے سے احرام باندھیں، طائف سے باندھیں، جیرانہ سے، مسجد عائشہ سے۔
ایک آدمی نے لوگوں کے سامنے بیوی کو طلاق دی، پھر رجوع کر، ایک دی تھی، دو دی تھی، اگر تین دی تھی تو پھر رجوع نہیں ہوتا۔ مدینہ منورہ اگر ہم زیارت کے لیے جائیں تو واپسی پر احرام ضروری ہے، چونکہ مدینہ منورہ میقات ہے ذوالحلیفہ۔ بیٹھے جمعرات کو پتہ نہیں تینوں دن صبح کڑکریاں مارنی، دم پڑ گئی۔ میری والدہ کا عمرہ مکمل نہیں ہوگا، طواف کے 3 چکر ہوئے، بے ہوش ہو گئی، ہندوستان چلی، ان کے بدلے میں عمرہ بھی کریں، ایک دم بھی دیں۔ اگر حالت احرام میں غلطی سے انگلیوں پہ صابن لگ گیا، کچھ نہیں ہوتا، 1-2 ریال خیرات کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بن عبد اللہ القائم بحدود اللہ ما ذاق امر الا فرجہ اللہ۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلی۔ اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی سب بیماریاں دور فرما۔ یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، جن کے رزق میں تنگی ہے اللہ ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین، پورے عالم میں جو مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، دین کے کام کرنے والے ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین، حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنہ سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین، پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔